بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمواهبين والنار للملحدين والعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين إمام القبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ہم نے کوشش کی اور الحمدللہ ہم 9:07-8 پر ہم پہنچ گئے. انشاءاللہ اگلی اتوار سے اور ٹائم کو ہم پیچھے لانے کی کوشش کریں گے اور کوشش ہوگی کہ ٹھیک 9 بجے جو ہے وہ حدیث کے ساتھ شروع ہو جائے اور آپ حضرات کی زحمت جو ہے وہ 10 بجے تک ختم ہو جائے. سب بات کریں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربیع الثانی کا مہینہ رواں دواں ہے اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو 11ویں لال ولایت فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد کی تشریف آوری کی تاریخ ہے جو کہ کل ہی گزری اور آج کا اس دن جو ہے وہ اس سے ملحق ایک دن ہے. تو کوشش یہی ہوگی کہ جو معروضات پیش کی جائیں وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے پیش کی جائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کے والد ماجد فرزند رسول 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام آل محمد اور والدہ ماجدہ جو آپ کی سیرت کی کتابوں میں جو نام ملتا ہے وہ ہے حضرت جناب سوسن سلام اللہ علیہ. تاریخ ولادت باسعادت 10 ربیع الثانی 232 ہجری اور آپ ہمارے 14 معصومین کے حوالے سے سب سے کم عمر معصومین میں آپ دوسرے نمبر پر ہیں اور ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے امامت کے حوالے سے آپ سب سے کم عمر امام ہیں. یعنی 232 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہے، آپ کی تشریف آوری ہے اور 8 ربیع الاول سن 260 آپ کی شہادت کا دن. تو ظاہر ہے جب 260 شہادت ہے تو آپ کی ولادت کے سن سے تو اگر اس میں سے مائنس کیا جائے تو 28 سال آپ کی عمر شریف بنتی ہے.
یہ 28 سال جو آپ کی مبارک ہے، اپنے دور میں، اپنے زمانے میں کہ جو خلفائے بنو عباس کا دور ہے، ایک بڑی اہم زندگی گزاری ہے آپ نے، ایک اہمیت کا حامل ہے آپ کا دور۔ کس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے؟ اس میں پہلی اہمیت تو یہ ہے کہ فرمان رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات جو آج ہم تک پہنچی ہوئی ہے، وہ زمانہ تو قریب کا زمانہ تھا، اس وقت بھی یہ بات موجود تھی، پتہ تھی، لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، اور میرا 12واں جانشین جو ہے وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بری ہوگی۔ تو سلاطین اور اس دور کے خلفاء اس فرمان رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ کے 11ویں فرزند تشریف لا چکے ہیں۔ اور اب جب 11ویں فرزند آ گئے ہیں تو بعید نہیں کہ جلد از جلد ان کا 12واں فرزند بھی تشریف لے آئے۔ تو آپ کی زندگی میں، آپ کے دور میں، یعنی آپ کی تشریف آوری سے پہلے، انہوں نے بھی بہت کوشش کی اس دور کے حکمرانوں نے کہ کسی طرح سے 11ویں امام کی ولادت نہ ہو پائے، یا اگر ہو تو ہمیں معلوم ہو جائے، فوراً پتہ چل جائے، اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے انہیں بچپن ہی میں شہید کرا دیں، شہید کر دیں، قتل کر دیں، تاکہ جس 12ویں نے آنا ہے وہ نہ آئے۔ لیکن قرآن میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اپنا مکر کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے، اور اس زمانے میں وہی نسبت ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کے دور کی نسبت ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ وہاں پر بھی ایک بادشاہ ہے جو یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے موسیٰ نہ پیدا ہوں۔ کیا اسے الہام ہوا تھا، کیا اسے وحی نازل ہوئی تھی کس بات کی کہ موسیٰ جو ہے وہ اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیں گے؟ نہیں، اسے ایک کاہن نے بتا دیا تھا، ایک جادوگر نے بتایا تھا کہ میں نے جو حساب کتاب لگایا اس کو یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ تو اس نے ساری کوشش اسی بات پہ صرف کر دی کہ کسی طریقے سے موسیٰ نہ آئے، لیکن وہاں بھی اللہ کی تدبیر کیا ہوئی کہ اس کی ساری تدابیر، اس کے سارے مکر، سارے ہیلے دھرے گدھرے رہ گئے، اور حضرت موسیٰ تشریف لے آئے۔ بالکل وہی زمانہ تھا میرے 11ویں امام کی تشریف آوری کا، اور تشریف آوری آپ کی بھی ہوئی، حضرت موسیٰ کی بھی ہوئی۔ تو وہاں پر کسی کاہن نے یہ خبر دی تھی، تو جب ایک کاہن کی خبر میں یہ صداقت پائی گئی کہ موسیٰ نے آنا ہے اور حکومت کو ختم کرنا ہے، تو وہ صادق نبی جو تمام انبیاء کا سردار نبی ہے، اس کے اپنے قول کی صداقت کتنی ہوگی کہ اس کو تو مانا انہوں نے کہ میرا 12واں جانشین آئے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور وہ ظاہر ہے 12واں جانشین تبھی آئے گا جب 11واں آئے۔ تو ایک سلسلہ تو پورا چلتا چلا آ رہا تھا، ان کو معلوم تھا کہ 10 امام گزر چکے ہیں، 11واں امام آنے والا ہے، اسے روک دیا جائے، اسے آنے نہ دیا جائے۔ لیکن میں کہوں گا کتنے عجیب آدمی تھے، کتنے عجیب لوگ تھے کہ نبی کا کلمہ بھی پڑھتے تھے اور نبی کو صادق اور امین بھی مانتے تھے، اور جانتے تھے کہ اب تک نبی کا کوئی قول بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط ثابت نہیں ہوا ہے۔
تو جب اب تک کوئی قول غلط ثابت نہیں ہوا تو 11ویں امام کی تشریف آوری اور 12ویں امام کا آنا کیسے غلط ثابت ہو سکتا ہے؟ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں سب بیکار ہے، آنے والے نے آ کر رہنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آپ کی تشریف آوری مدینے میں، آپ کی شہادت جو ہے وہ سامرہ میں ہے، آپ کا مزار مقدس بھی سامرہ میں ہے، جو اس وقت جہاں کی زیارت جو ہے ذرا مشکل ہے، حالات جو ہیں وہ بگڑے ہوئے۔ تو بہرحال امام کی تشریف آوری اور 28 سال کا سن، اور اس 28 سال کے سن میں میرے 12ویں امام کی بھی تشریف آوری، یعنی 28 سال میں کتنا عرصہ ملا ہوگا میرے 11ویں امام کو، جو آپ نے اپنے فرزند کی پرورش کی ہو، اپنے فرزند کو دیکھا ہو۔ زیادہ سے زیادہ 5 سال کا عرصہ ہے، یعنی 255 میں 12ویں امام کی ولادت باصحابت ہے اور 260 میں میرے 11ویں امام کی شادی۔ امام کے فضائل و کمالات اس کم عمری میں بھی اتنے ہیں کہ اگر اس دور کے واقعات کو ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ تو کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے امام نہ آئیں، لیکن امام کی تشریف آوری ہو گئی امام علی نقی علیہ السلام کے ہاں۔ اور اسی طریقے سے امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب اب ظاہری منصب امامت پر فائز ہوئے، جو دنیا کے لیے ہمارے لیے ہے، تو اب جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوشش کی گئی کہ وہ نہ آئیں لیکن آ گئے، اور ان کے لیے بھی کوشش کی جا رہی تھی کہ نہ آئیں لیکن تشریف آوری آپ کی ہو گئی۔ ایک نسبت دیکھیے گا کہ یہ ہم کہتے ہیں یہ فرزند رسول، امام وقت فرزند رسول، امام رسول نے فرمایا کہ اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جس کی نسبت رسول کے ساتھ ہارون جیسی ہے تو اس مقام پر خود رسول کی نسبت حضرت موسیٰ جیسی ہے، اور گویا دوسرے معنی میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس زمانے میں جو امام آ رہے ہیں یہ فرزند موسیٰ کی صورت میں آ رہے ہیں۔ تو جب موسیٰ کو آنے سے نہیں روکا جا سکا تو جو نسبت کے طور پر موسیٰ ہیں اپنے دور کے، ان کے فرزند کو آنے کے کیسے روکا جائے گا؟ ہاں یہ تو ضرور ہوا کہ روکا تو نہیں گیا، لیکن کوشش ہی کی گئی کہ ان تک لوگوں کو پہنچنے نہ دیا جائے۔ یعنی جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مخفی رہی، میرے 11ویں امام کی ولادت بھی مخفی رہی، سلاطین کی کے حوالے سے مخفی رکھی گئی۔ اور جب آپ کی ولادت باصحابت ہو گئی اور منصب امامت امام علی نقی علیہ السلام کے بعد آپ نے سنبھال لیا، تو آپ لوگوں کا رجوع جو ہے وہ آپ کی طرف ہو گیا، یعنی آپ مرجع خلائق بن گئے۔ لیکن کیسے؟ وہاں تو یہ سوچا جاتا تھا کہ کوئی امام تک نہ پہنچے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس پیغام کو روکنا ہے کہ جو امام کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ پہنچنا چاہتے تھے لیکن نہیں پہنچ پاتے تھے، معدود چند افراد کے جنہیں امام کی طرف سے اذن اور اجازت حاصل تھی۔ اس وقت امام نے کیا انتظام کیا کہ اپنے نمائندے مختلف علاقوں میں مقرر فرما دیے۔ گویا میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی 12ویں امام نے تشریف لانا ہے، اور صرف 5-5.5 سال کا سن ہوگا جب میرے 11ویں امام دنیا سے تشریف لے جائیں گے، میرے 12ویں امام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور اس کے بعد آپ کا سلسلہ غیبت صغرا شروع ہو جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ معدود چند افراد کے، بلکہ چند کا لفظ بھی نہ کہوں، کہ اس دور میں جو آپ کے نائبین خاص تھے اپنے اپنے دور میں صرف ایک رہے،
میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 11ویں امام نے اپنی زندگی میں 12ویں امام کی غیبت کا اہتمام اور انتظام کر دیا کہ جیسے اس وقت تک تم میری تک پہنچ نہیں سکتے، میں نے اپنے نمائندے مقرر کر دیے ہیں، جب میرا 12واں آئے تو اسی طریقے سے تمہارے درمیان میں ہمارے نمائندے موجود ہوں گے اور تم نے ان کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یعنی 12ویں امام کی غیبت سے ہمیں مانوس کرایا جا رہا ہے کہ 12ویں امام کی غیبت کو تم کوئی عجیب بات نہ سمجھ، ہم تمہیں مانوس کرا رہے ہیں، تمہیں عادت پڑ جائے اس بات کی کہ ہمارا امام موجود تو ہے لیکن پردہ غیب میں ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے امام موجود تو ہیں لیکن انہوں نے نمائندہ مقرر کر دیا، اس وقت کوئی ضد نہیں کرتا تھا کہ نہیں جناب ہم تو بلا واسطہ امام تک پہنچیں گے اور ہم انہی سے مسئلے مسائل پوچھیں گے، ہم انہی سے حالات پوچھیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس وقت یہ بات نہیں ہوتی تھی، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو ہم نے نمائندہ مقرر کر دیا تو اس تک پہنچو، لیکن جو آپ کی محفل میں اس وقت موجود تھے معدود چند افراد کے، وہ مسئلے مسائل دریافت کیا کرتے تھے آپ سے۔ آپ نے اس غیبت میں بھی، وہ بھی ایک قسم کی غیبت تھی آپ کی، اس غیبت میں بھی آپ نے اسلام و مسلمین کے حقوق کا خیال رکھا، اسلام و مسلمین کی اصلاح کا خیال رکھا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ، ایک شخص ہے اسحاق کندی، بہت مشہور شخص ہے اسحاق کندی، اس نے قرآن کی تلاوت کی۔ اس واقعے کو سنیے اور ہمیں چاہیے کہ اس واقعے کو سن کے اس کو سمجھیں، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام پوشیدہ ہے۔ اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی، قرآن کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد اپنے ذہن کے طور پر، اپنے جو اس کا مائنڈ تھا، ذہن تھا، اس نے یہ دیکھا کہ قرآن میں تو آیات میں تضاد پایا جاتا ہے، یعنی ایک آیت دوسرے آیت سے متضاد دکھائی دیتی ہے۔ بھائی شیطان نے اس کے دماغ میں خناس پیدا کیا اور اس نے ایک کتاب لکھنا شروع کی، تناقض قرآن، یعنی قرآن میں معذرت نقص ہے یا اس پہ تضاد پایا جاتا ہے، اور اس نے وہ ساری آیتیں اکٹھی کرنے کی کوشش کی جو بظاہر اس کی سمجھ کے مطابق آپس میں ٹکراتی ہیں یا ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ یہ خبر میرے 11ویں امام تک پہنچی، امام نے اس کے طالب علموں سے کہا کہ تم اپنے استاد کو ایسا کرنے سے کیوں نہیں روکتے؟ ان کے جناب ہم کیسے روک سکتے ہیں اسے، وہ ہمارا استاد ہے، بہت زیرک ہے، ذہین ہے، ہم اسے روکنے کی جرات نہیں رکھ سکتے۔ امام نے فرمایا اچھا اگر تم اسے نہیں روک سکتے تو سوال تو کر سکتے ہو اس سے۔ ان کا ہاں یہ تو ہمارا کام ہے، استاد ہے ہمارا، ہم سوال کرتے رہتے ہیں۔ ان کا اچھا اب کے جا کر کے ایک سوال کرنا اور اپنے استاد سے پوچھنا کہ استاد محترم یہ جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں کہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن میں تضاد ہے، تو اگر آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں تضاد ہے تو بتائیے پھر ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیونکہ کلام تو اللہ کا ہے نا، کہ جب اس کے کلام میں سے تضاد آ گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ جو معنی و مطالب قرآن کے آپ سمجھ کر اس کا تضاد ظاہر کر رہے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو معنی و مطالب آپ نے سمجھے ہیں وہی معنی و مطالب اللہ کے بھی ہوں؟ یہ جو معنی و مطالب آپ نے سمجھے ہیں آپ کو کس نے بتایا ہے کہ یہی معنی و مطالب اللہ کے بھی ہیں؟ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، کوئی فرشتہ آیا ہے؟ کیونکہ ہاں یہ سوال ہم کر لیں گے۔ طالب علم پہنچے اپنے استاد کے پاس، اسحاق کندی کے پاس، اور موقع پا کر ایک طالب علم نے یہ سوال کر دیا کہ استاد محترم میرے ذہن میں ایک سوال ہے، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ میں نے کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تناقض قرآن، اگر واقعا آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ اس میں تناقض ہے اور اس میں امتزاج ہے قرآن میں، تو
موقع پر پھر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی کلام تو اس کا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس کے کلام میں تعالیٰ. اور دوسری بات یہ کہ جو معنی اور مطالب آپ نے سمجھے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعا اللہ نے بھی یہی معنی اور مطالب مراد لیے ہوں؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ نے یہی معنی اور مطالب سمجھے ہیں؟ اسحاق کندی بڑا ذہین اور زیرک آدمی تھا. امام نے فرمایا کہ وہ ذہین اور زیرک ہے، وہ سمجھ جائے گا. فوراً ہی ایک مرتبہ یہ سوال سننے کے بعد اپنے شاگرد کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ سوال تمہیں کس نے کیا، کس نے بتایا؟ کسی نے بتایا، میرے ذہن کی طرح ویسے بیٹھے بیٹھے ذہن میں آ گیا. ان کا شاگرد تم میرے ہو، جب تمہارے استاد کے ذہن میں یہ سوال نہیں آ سکتا تو اس کے شاگردوں کے ذہن میں کہاں سے آ سکتا ہے؟ ضرور تمہیں کسی نے بتایا. بتاؤ کس نے بتایا یہ سوال؟ اب چونکہ شاگرد تو تھا، بار اس کو کہنا پڑا کہ یہ جو سوال میں نے تم سے کیا، یہ سوال حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام. ذہین آدمی تھا، فوراً کہا بے شک اس قسم کا سوال اسی گھرانے سے آ سکتا ہے. اور فوراً اپنی غلطی پر نادم ہوا اور وہ تمام نسخے جو اس نے لکھے تھے وہ نظر آتش کر دیے، ضائع کر دیے، پھاڑ دیے. تو اس زمانے میں کہ جب امام کی گویا ایک قسم کی غیبت تھی، آپ لوگوں کی اس طریقے سے رہنمائی کر رہے ہیں. ایک بڑا عجیب سوال آ گیا امام کے پاس، اور واقعا یہ سوال ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے. اس سوال کو جانے سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر ذرا اس بات کی طرف آؤں. آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد وہ قرآن کے معنی اور مطالب کو اپنی مرضی سے عکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے یہ واقعہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ امام نے واضح طور پر بتا دیا کہ تم جو اللہ کی کتاب پر عمل کرنا چاہتے ہو اور اپنی مرضی سے معنی و مطالب نکالتے ہو، یہ تمہارے اپنے معنی و مطالب تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے وہ معنی اور مطالب نہیں ہو سکتے. لہذا ہمیں اس کے لیے ضروری ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لو اگر تم معرفت نہیں رکھتے. سوال پڑھے محمد اگر تم اس کے معنی مطالب نہیں جانتے تو اہل علم کی طرف رجوع کرو، خود سے معنی اور مطالب نہ نکالو، خود سے نہ سمجھو. ایک سوال اور امام کے دور میں آیا، وہ کبھی کبھی آج کے دور میں ہم سے بھی لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ جناب یہ کیا وجہ ہے کہ مرد کا حصہ جو ہے وہ عورت سے دگنا ہے، اور یہ آواز کہاں سے اٹھتی ہے؟ وہ جو مرد اور عورت کے درمیان میں مساوات کے قائل ہیں. یہاں ایک جملہ میں کہتا چلوں، یہ مساوات کا لفظ جو ہے یہ جہاں تک میری ناقص علم ہے یہ اسلامی جملہ نہیں ہے. اسلام مساوات کا نہیں، اسلام عدل کا قائل ہے. اسلام جو ہے وہ عدل کا قائل ہے کہ جس کا جتنا مقام ہے اسے اس کے مقام پر رکھو، جس کا جتنا حق ہے اسے اس کا اتنا حق دو. کہا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ مرد کا حصہ جو عورت سے دگنا ہو، عورت کا حصہ جو کم ہے؟ امام نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ نے جب حقوق مقرر کیے ہیں تو وہ افراد کی ذمہ داری کے تحت مقرر کیے ہیں کہ مرد کی ذمہ داری کیا ہے اور عورت کی ذمہ داری کیا ہے. مرد پر جہاد واجب ہے، عورت پر جہاد ساکت ہے. مرد پر عورت کا بال بچوں کا نان و نفقہ واجب ہے، عورت پر واجب نہیں ہے. مرد پر کسب معاش کرنا واجب ہے، عورت پر کسب معاش واجب نہیں ہے. جب یہ بیوی بن کر جب ایک عورت اپنے شوہر کے گھر میں جاتی ہے، اس کے نان نفقے کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہوتی ہے. تو جس کی جتنی ذمہ داری ہوتی ہے اس کا اتنا ہی حق ادا کیا جاتا ہے. جبکہ اس کے باوجود کہ جب پھر بھی یہ شریعت ہے، پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ اس کو ایک حصہ دے دو،
یہ ایک حصہ اپنے باپ کی طرف سے بھی لیتی ہے، اور اگر اس کا شوہر دنیا سے چلا جائے تو 8واں حصہ اس کی طرف سے بھی لیتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ امام نے فرمایا کہ یہ ذمہ داریوں کے تحت حقوق رکھے گئے۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ ایک گفتگو جو ہے اس حوالے سے بھی کی جائے کہ کس کے کتنے حقوق ہیں، اور بالخصوص جو آج کے ہمارے معاشرے میں ازدواجی کیفیات ہیں اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال امام نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں، یعنی 28 سال کی کیا زندگی ہوتی ہے، بہت سے مسائل کا حل بیان کیا۔ ایک شخص ہے، اس نے امام سے ایک سوال کیا، اور امام کی بارگاہ میں سوال لکھ کے بھیجا۔ سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ جو آپ کے فرزند دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے جو بھریں گے، یہ بتائیے وہ اس دور میں جب ان کی حکومت ہوگی وہ فیصلہ کیسے کریں گے، ان کے فیصلے کیسے؟ تو آپ نے فرمایا یاد رکھو، جب ہمارا قائم آئیں گے، ہمارے قائم اور ان کی حکومت ہوگی، تو وہ جو احکامات جاری کریں گے، وہ جو فیصلے جاری کریں گے، وہ علم امامت سے کریں گے، علم امامت کے ذریعے سے ہوں گے۔ وہاں پر شہادتوں کا باب بند ہو چکا ہوگا۔ اور اس کے فوراً بعد امام نے فرمایا کہ اے حسن، تم حسن بن ظریف، تم ایک بات جو پوچھنا چاہتے تھے وہ لکھنا بھول گئے، وہ بات تم لکھنا بھول گئے، اور تم پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ بخار کے لیے قرآن کی کون سی آیت ہے، اور واقعی وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے، سوال کوئی لکھ دیا لیکن اپنا وسا سوال لکھنا بھول گئے۔ تو سنو، جب بھی تم دیکھو کہ کسی کو بخار ہے تو قرآن کی یہ آیت یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم لکھ کر کے اس شخص کے گلے میں ڈال دو جس کو بخار ہے، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ جب انہوں نے وہ خط دیکھا بڑے حیران ہوئے کہ واقعی یہ تو میں لکھنا بھول گیا تھا، لیکن امام نے بتا دیا۔ یعنی علم امامت سے امام کو معلوم تھا کہ سوال کیا ہے۔ سوال یہیں تک نہیں تھا، بات اصل میں یہ ہے کہ سوال تو کرنا اس کا حق تھا نا، جواب دینا امام کا حق تھا، تو وہ امام ہی نہیں جو محتاج سوال ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ یعنی یہ ہم ہیں کہ جو ہم سوال کو پوچھے تو ہم جواب دیں، لیکن امام نہیں۔ اگر امام سے کوئی اگر پوچھنا بھول بھی جائے، امام جواب دیتے ہیں۔ ایک شخص، جس طرح ہمارے یہاں پر محفل ہے، مجلس ہے، اسی طرح ایک شخص جو ہے غیر شیعہ کا آ گیا، اور وہاں پر ائمہ کے کمالات بیان ہو رہے ہیں، امام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اس نے کہا آپ بہت تعریفیں کرتے ہیں امام کی، میں تو اس وقت آپ کے امام کو امام سمجھوں گا کہ میں ایک سادے کاغذ پر اپنے مسائل لکھ کر بھیجوں اور اس پر لکھا ہوا مجھے جواب آ جائے۔ سادے کاغذ پر مسائل لکھ کے کیسے؟ یعنی خالی قلم سے لکھ کے بھیجو، روشنائی استعمال نہ ہو۔ عجیب لوگ، یہ شعبدے بازیاں تو اس دور میں بھی ہوتی ہیں، وہ اس کو شعبدے بازی سمجھ رہے۔ بارہ اس نے کاغذ اٹھایا، خالی ایک قلم اٹھائی جس میں کوئی روشنائی نہیں تھی، اور اس سے اس نے مسئلہ لکھا، اور لکھنے کے بعد امام کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ اب ظاہر ہے سادہ کاغذ ہے، لکھا ہوا تو کچھ بھی نہیں، لیکن امام نے اس کے نیچے روشنائی سے اس کا جواب تحریر کر دیا، اور آخر میں سوال لکھنے والے کو اس کے نام اور ولدیت سے پکارا، یعنی اس کا نام اور ولدیت بھی لکھ دیا۔ اب جو جواب آیا امام کی بارگاہ سے، ایک مرتبہ پڑھ کر حیران رہ گئے کہ اوپر سادہ صفحہ ہے، نیچے جواب لکھا ہے، لیکن سب سے نیچے یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اس کا نام اور اس کی ولدیت بھی لکھی ہوئی۔ فوراً دوستوں سے کہا کہ بس میں آج سے اپنے سابقہ مذہب سے ہٹ کر اس امام کے مذہب کا پیروکار بنتا ہوں۔ علامہ جوادی کہتے ہیں یہ تو معلوم نہیں ہو سکے کہ اس نے کیا سوال لکھا تھا اور امام نے کیا جواب دیا، لیکن امام نے جو ولدیت لکھی تھی وہ ٹھیک تھی،
چاہیے. جو ولدیت لکھی تھی وہ ٹھیک تھی. اگر ولدیت میں گڑبڑ ہوتی تو کبھی مذہب حق قبول نہ کرتا. سلام علیہ محمد وعلیہ کبھی امام کی امامت کا قائل نہ بنتا. ولدیت ہو بہت سے واقعات ہیں امام کے. خاقان کے دور کا پاس واقعہ ہے، وہ ان کے دور کا وزیر ہے خلیفہ کے راج. یہ اس کا بیٹا احمد بن خاقان بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ میرے گھر میں کسی نے آگے بتایا کہ حضرت امام حسن عسکری تشریف لا رہے ہیں. جوان تصویر کے 28 سال میں بار بار عمر بتا رہا ہوں 28 سال، اور 28 سال میں شہادت ہے آپ کی. یہ واقعہ اس سے پہلے کے ہیں. تصور کیجیے کہ 28 سال کا جوان ہو، بلکہ اس سے بھی کم عمر ہوگی، اور وہ کسی بادشاہ کے وزیر یا کسی ایسے شخص کے پاس جائے، اس کی کیا خبر منظرت ہوگی، کون اس کو اتنی اہمیت دے گا. لیکن نہیں، احمد بن خاقان کہتا میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جس وقت ہمارے ملازم نے، ہمارے غلام نے آگے بتایا کہ فرزند رسول تشریف لا رہے ہیں، میرا باپ اٹھا، دروازے تک گیا اور ان کو انتہائی احترام کے ساتھ لے کر کے آیا، اپنے مقام پر جگہ دی، اور جب تک امام بیٹھے رہے وہ احترام میں سامنے کھڑا رہا اور آپ کے القابات، آپ کی کنیتوں سے آپ کو پکارتے رہے. میں سوچتا رہا کہ یہ اتنا بڑا آدمی کہاں سے ہے، یہ کون شخص آ گیا. مجھے نہیں معلوم تھا اس وقت تک کہ یہ جو ہے فرزند رسول ہیں اور شیعوں کے امام ہیں. تو میں بڑا پریشان رہا کہ یہ کون شخص ہے جس کا میرا باپ اتنا احترام کر رہا ہے، جس کا خود لوگ احترام کرتے ہیں، جس کی خود نالین لوگ سیدھی کرتے ہیں، جس کے آگے پیچھے لوگ چلتے ہیں. میرا باپ کسی ایسی ویسی شخصیت کا احترام نہیں کر سکتا. لیکن جس وقت وہ رخصت، جب میں یہ دیکھتا رہا کہ وہ بیٹھے ہوئے بات کرتے ہیں، اتنے میں کسی نے آگے خبر دی کہ خلیفہ آ رہا ہے. میرا باپ ان سے گفتگو میں محو رہا، اس نے توجہ ہی نہیں کی کہ خلیفہ آ رہا ہے. پھر کسی نے آگے کہا کہ سواری جو ہے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی ہے، پھر بھی توجہ نہیں کی. پھر کسی نے کہا کہ آپ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے، پھر توجہ نہیں کی. پھر کہا کہ جب حجرے کی طرف آ رہے ہیں تو اب میرے باپ نے توجہ کی اور کہا کہ فرزند رسول آپ تشریف لے جائیے، میں ذرا خلیفہ سے مل لوں. جب وہ چلے گئے، رات کا وقت آیا، میں نے باپ سے کہا کہ میں حیران ہوں کہ آپ کے لوگ اتنا احترام کرتے ہیں اور آپ نے ایک جوان کا اتنا احترام کیا. آپ تو عمر میں بھی اس سے زیادہ تھے. وہ تو کہا کہ بیٹا تجھے معلوم نہیں کہ یہ کون شخص ہے. اگر خلافت بنو عباس سے نکل جائے تو قرۂ ارض پر اس سے بہترین شخص نہیں ہے جو ہزار خلافت ہو. سبحان اللہ. یہ ہے میرے 11ویں امام. بس آپ کے ذہن کو تمام کرو. وہ مشہور واقعات آپ کے ذہن میں ہے نا کہ جب امام کو بیعت دی گئی، امام کو قتل کیا گیا. امام کو اگر بظاہر ہمیں اگر نہیں ملتا کہ کوئی کہتا نہ تو امام کا جو اپنا گھر تھا اس میں ہی امام کو نظر بند کر دیا گیا، یعنی اس پر پیرے بٹھا دیے گئے. ایک شخص ہے، دور گزرا ہے، یہ منصور کا غازی باللہ ہے، منصور کا دور ہے، متوکل کا دور. قحط کا زمانہ آ گیا، نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں لوگ، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی. اتنے میں کیا دیکھا کہ کسی شخص نے میدان میں جا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آواز آنا شروع ہو گئی. لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ ہاتھ اٹھانے والا مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، مسیحی ہے. اور لوگ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہوئے کہ ہم مسلمان ہو کر کے قرآن پڑھ کر، نماز استسقاء پڑھ کر، دعائیں مانگ مار کر تھک گئے اور بارش نہیں ہوئی. وہ تو یہ کیسا مذہب ہے کہ جس نے صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بادل آ گئے، بارش ہونے لگی. خلیفہ تک بات پہنچ گئی ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، دین خطرے میں ہے، آؤ دین کو بچاؤ. لیکن وہ دین کو کیا بچائیں، وہ تو ظاہر کے خلیفہ تھے نا. اس کے سمجھ میں نہیں آیا. کسی نے کہا کہ میں اس کا علاج جانتا ہوں. کہا کہ کیا علاج ہے؟ کہا کہ تیری قید میں امام موجود ہے، ان کو بلا، وہی دین کے اصل وارث ہیں، وہی اس کا حل جانتے ہوں.
امام کو بلایا گیا، امام نے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا کہ آپ کے نانا کے دین پر مصیبت آ گئی ہے۔ دیکھ لی جب بھی دین پر مصیبت آئی ہے یہی گھرانا کام ہے، یہی گھرانا کام ہے۔ کہا کہ کیا وہ پورا واقعہ بیان کیا گیا، اسی طرح ایک مسیحی ہے اور وہاں سے دعا مانگتا ہے اور بادل آ جاتے ہیں۔ ان کو مجھے لے چلو اس مقام پر۔ جب وہاں اس مقام پر پہنچے امام نے فرمایا کہ دعا مانگ، اس نے ہاتھ بلند کیے، بادل آ گئے۔ امام نے اپنے ساتھی کو کہا کہ جاؤ اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے لے آؤ۔ جو کچھ تھا اس کے ہاتھ میں وہ اس کے ہاتھ سے چھین کر لے آیا، اس کے ہاتھ میں سے نکال کر لے آیا۔ پہلی بات تو یہی سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ علم امامت کیا ہے، کہ جو امام اپنے علم سے جانتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اگر کھلے آسمان کے نیچے عیاں کر دی جائے تو عیاں آ جاتی ہے اللہ کو اس بات پر کہ اس پر سورج کی شعاع پڑے اور بادل آ جاتے ہیں۔ یہ علم کون لے کر کے ہے کہ کون سی ایسی چیز آ گئی؟ امام نے دیکھا ایک بوسیدہ ہڈی ہے کسی ولی خدا کی، امام نے اس کو لپیٹا، اس کو دفن کرو، کہا اب دعا مانگو۔ اب دعا مانگتے تو دعا قبول نہیں ہوتی، بادل نہیں آتے۔ امام نے مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز حاجت بارگاہ الہی میں پڑھی، دعا فرمائی، ایک سیاہ بادل اٹھا، وہ گھبرا گئے۔ امام نے کہا گھبراؤ مت، یہ یہاں نہیں برسے گا، یہ فلاں علاقے کے لیے ہے۔ بادل گزر گیا، پھر دعا مانگی، پھر ایک بادل آیا، پھر لوگ گھبرائے، کہا کہ یہ فلاں علاقے میں برسے گا۔ کئی مرتبہ جب ایسے ہو چکا، جب آخری ابر اٹھا تو اس وقت امام نے فرمایا کہ اب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، یہ ابر یہیں برسے گا۔ اس کا صرف اتنا کمال تھا کہ ایک ولی خدا کی بوسیدہ ہڈی کو لے آ کر کے ابر کو تو لے آتا تھا، لیکن نہ تو وہ ابر اس مقام کے لیے ہوتا تھا، نہ کسی مقام کو شریف معلوم کہ کہاں برسے گا۔ لیکن یہ علم امامت ہے، یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ نے عطا کیا ہے کہ جن کی دعا سے ابر بھی آ رہا ہے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کہاں برسے گا۔ اس علاقے میں بارش ہوئی، جل تھل ہو گیا۔ امام سے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز ملی اس کے ہاتھ سے؟ امام نے فرمایا کہ اس کو کہیں سے ایک بوسیدہ ہڈی مل گئی تھی کسی ولی خدا کی، اور اس کی برکت سے اس کی برکت یہ تھی کہ جب اس کو بڑے آسمان میں رکھا جائے تو اس پر سایہ ابر ہو جاتا تھا، لہٰذا وہ دفن کروا دی۔ اب ذرا سوچیے کہ ایک ولی خدا کی ہڈی میں اتنی تاثیر ہو، لیکن وہ امام خود گوشت و گوشت رسول ہے، جو خود خون رسول ہے، خود خون رسول ہے۔ اور بھی بہت سے واقعات دامن وقت اتنی گنجائش نہیں، عسکر علاقے کے رہنے والے، اس لیے آپ کو عسکری کہا جاتا ہے۔ اور آخری جملہ کہہ کے آپ کی زبان زحمت کا تمام کروں، یہی امام ہے جن سے وہ جو مشہور فرمان ہم تک پہنچا ہے، کہ جس کے ذریعے سے امام نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو میری غیبت میں تم نے کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ حضرت عثمان بن سعید آپ کے ایک معتمد نمائندے ہیں، یہی وہ معتمد نمائندے ہیں کہ جو میرے 12ویں امام کے بھی نمائندے بنے، 12ویں امام کے بھی نائب بنے، اور یہی میرے وہ امام ہیں جن سے وہ مشہور فرمان ہم تک پہنچا کہ دیکھو اب عادت ڈال لو اپنے لیے کہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی غیبت کا سامنا موجود ہے۔ اور سنو، من کان من فقہائہ صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولا مخالفا لہوا فللعوام ان یقلدوہ، کہ یاد رکھو من کان من فقہائہ، فقیوں میں سے تمہارے سامنے جو سب سے بڑا فقی ہو، صائلا لنفسہ، اپنے نفس کو بچانے والا، حافظا لدینہ، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا، مطیعا لامر مولا، اللہ کے فرمان کا فرما بردار اور مطیع ہو، مخالفا لہوا، اپنی ہوائے نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو، فللعوام ان یقلدوہ، لوگوں کو چاہیے کہ اس کی طرف رجوع کریں، اس کی تقلید کریں۔ یاد رکھیے امام کی تقلید نہیں ہوتی، معصوم کی تقلید نہیں ہوتی، معصوم کی اطاعت ہوتی ہے، اور ہمارے لیے لازم ہے اور واجب ہے کہ ہم امام کے اس فرمان کے تحت ان کی اطاعت کرتے ہوئے کہ جن
جن فقہا کی طرف آپ نے رجوع کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے ہم ان کی طرف رجوع کریں. اور آخری جملہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بوسیدہ ہڈی میں یہ تاثیر تھی کہ سورج کی شعاع اس پر نہیں پڑتی تھی. اللہ جو ہے ابر لے آیا کرتا تھا، لیکن میں کہوں گا کہ یہ ابر کا ٹکڑا کربلا میں نہیں تھا، کوفہ و شام کے بازاروں میں نہیں تھا، جہاں پر خون رسول، جہاں پر لعاب رسول، جہاں پر گوشت و پوست رسول، خود امام حسین علیہ السلام موجود ہیں کربلا کے میدان میں. لیکن یہاں کی مصلحت اور تھی، امام حسین کی مصلحت اور تھی. اور یہی ہے کہ یہاں پر میرے 11ویں امام دین کو بچا رہے ہیں، اور کربلا کے میدان میں میرے امام ارشاد فرما رہے ہیں ان کا دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. اے میرے نانا محمد کے دین اگر تم میرے قتل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، اے تلواروں آؤ اور مجھ پر ٹوٹ پڑو. عزیزان محترم، امام نے اس مقام پر مصلی عبادت کو بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی. میں کہوں گا مولا اگر آپ خالی دعا کر دیتے تو ابر تو پھر بھی آ جاتا. تو جب میرے مولا جواب دے کہ بے شک یہ کمال اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم دعا کرتے تو ابر آ جاتا، لیکن یہ ہمارا ذاتی کمال ہوتا. لیکن جب ہم نے مصلی عبادت بچھایا اور نماز پڑھی تو تمہیں بتا دیا کہ اس کی عظمت کتنی ہے جس نے ہمیں یہ کلام کمال دیا ہے، کمال دیا ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ ہمارے جج نے جب سورج کو پلٹایا تھا تو اسی نماز کے لیے پلٹایا تھا، اور میرے جج نے بتا دیا تھا کہ ہمارا آغاز بھی نماز ہے اور ہمارا انجام بھی نماز ہے. اور انجام ہمیں کربلا کے میدان میں دکھائی دیا کہ جس وقت اصل کا وقت قریب آیا ہے اور حاتم غیبی کی صدا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو میرے مولا حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ دیا اور خود کو سجدہ خالق میں سجدے میں لے گئے، اپنی پیشانی کو سجدہ خالق میں رکھ دیا. رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین الہی قد وفیت بعہدی اوفی بعہدک. پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حسین ابن علی کا سر کاٹنا اتنا آسان نہیں تھا، قاتل بھی انتظار کر رہا تھا کہ نماز کا وقت آئے. الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا وای منقلب ینقلبون. پروردگارا ہماری اس مختصر سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین کے حاجات شرعیہ کو پورا فرما. پروردگار عالم سوائے ہمیں اپنی ذات کے کسی کا محتاج نہ فرما، سوائے غم حسین کے ہمیں کوئی غم نہ دے. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. سید آل معصومین نقوی ابن سید راشد علی